اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں اور قرآن کریم پر گفتگو ہوتی ہے، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے، ان 2 دنوں میں ہم قرآن کریم کی کسی آیت پر گفتگو نہیں کرواتے اپنے معزز مہمان سے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں اپنے عہد کے ایک ممتاز اور جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی، تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی یہ آیات جو گفتگو میں آتی ہیں، ان کو جوڑتے ہیں ہم حالات حاضرہ سے، لمحہ موجود سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ایک اہل ایمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ خاص طور پہ قرآن کریم کی وہ آیات جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، ان پر بھی ہم نے معزز علماء سے گفتگو سنی اور سیکھا بہت۔ آج کی جو آیت ہے وہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 54۔ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، کیا رہنما اصول دے رہا ہے اور کس طرح ہماری تعلیم کر رہا ہے، یہ بتائیں گے ہمیں ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک بہت اہم نام ہمارے ملک کا۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا اور آج کے مسائل کا حل آپ جانتے بھی ہیں اور اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس کا ابلاغ ہوتا ہے کہ ہمارا دین ان مسائل کا حل کیا بیان کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے موضوعات ہیں چھوٹی سی آیت میں۔ میں تمہیداً گفتگو نہیں کرنا چاہتا تاکہ زیادہ وقت مفتی صاحب کو دیا جائے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ کہف اور آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کس طرح سمجھایا ہے، کس طرح مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے قرآن کریم میں ہمیں سمجھانے کے لیے، تاکہ بات سمجھ میں آئے اور اللہ کی اطاعت بالکل آسانی سے ہو سکے۔ اس حوالے سے ہم اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ یا سورہ لہب یا سورہ علق؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کس انداز سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو طرح طرح سے سمجھایا، اور یہاں پر انسان کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے محض مسلمان کی بات، اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کر رہا ہے پورے قرآن کریم کے اندر، کہیں مکڑی کی مثال، کہیں مچھر کی مثال، کہیں کتے کی مثال، کہیں گدھے کی وہ مثال کہ جس کے کتابیں اولاد دی جائیں، یعنی علی ھذا القیاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں پیش کرتا ہے؟ تِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج کے حوالے سے جو آیات اتاری ہیں، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے، اور جیسا آپ نے بالکل درست نشاندہی فرمائی، اس میں انسان بحیثیت انسان کی گفتگو ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے تا قیامت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ انسان ہیں۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ پہ متعدد اسلوب میں بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھ کے رکھو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو سب کو ہدایت دینا چاہتا تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں سب کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک طریقہ رکھا، ایک طریقہ کار وضع کیا۔ شیطان ہے، شیطان کی انسان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ان کی تخلیق کے وقت سے ایک جھگڑا رہا، پھر انسان دنیا میں آیا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طریقہ کار رکھا جس کے تحت کتاب ہدایت اتاری گئی، انبیاء اتارے گئے، لوگوں کو طریقہ کار بتایا گیا۔ تو اپنی اس آخری کتاب قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر ہم نے انسانوں کے لیے ہر طرح کی باتوں کو بیان کر دیا، مثالوں کو بیان کر دیا، چیزیں بیان کر دیں، اللہ کی تخلیق بیان کر دی، فرشتوں کا ذکر آ گیا، دوزخ کا، جنت کا، یعنی جسے ہم کہیں انفس و آفاق کے دلائل اللہ نے پیش کر دیے، جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ساری وہ چیزیں پیش کریں گے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے حق کیا۔ یعنی حق واضح کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے، جو شعور عطا فرمایا ہے، اس کے لیے جس قسم کے دلائل انسان کے اپنی جسم کے اندر، اپنی ذات کے اندر ہو سکتے ہیں اور اس کائنات میں جو پھیلا کے رکھیں، وہ سب اللہ نے ان کتاب ہدایت کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ ہدایت اس کتاب سے حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بیان فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے اندر جدلی مزاج رکھنے والا، جھگڑالو مزاج رکھنے والا، کٹ حجتی کرنے والا، ہٹ دھرمی کرنے والا، سب سے زیادہ جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت کو مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جیسے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب جب یہ ایسے پہچانتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ جانتے ہیں کہ سچے نبی ہیں، جو لے کر آئے وہ سچ ہیں، تو کیا چیز ماننے سے مانے ہیں، کیا چیز انکار کرنے کا سبب بن رہی ہے؟ کوئی چیز نہیں، ہٹ دھرمی، سوائے اس کے کہ ہٹ دھرمی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ انسان کی طبیعت انیق صاحب دین کے علاوہ دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹروں کا آج کل کرونا کے حوالے سے بات چیت چلتی رہی، شوگر کی پیشنٹ کے حوالے سے چلتی ہے، ہم انسان کو سمجھا رہے ہیں یہ چیز تمہارے نقصان دہ، کہتا ہاں پتہ تو ہے لیکن میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو انسان کی طبیعت کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی، جھگڑالو پن ہے، لیکن ہدایت کا رستہ بھی سکھایا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو جھگڑالو بنا کر کچھ نہ سکھایا ہو۔
ہدیناہ النجدین، دونوں باتیں سکھا دیں، اما شاکرا و اما اما کفورا، یہ بالکل واضح ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ انسان جھگڑالو ہے، انسان سے مراد کیا ہے، انسان کس مقام پر فائز ہے، انسان تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا نائب بھی بنا رہا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بھی اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کا فرماتے ہیں کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ بندہ خاکی اس کا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن یہ جھگڑالو، اختلاف کرتا ہے، عقل ہے اس کے پاس، وغیرہ وغیرہ، اس پر ہم ذرا بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، پہلی بات اس آیت کے دو حصے اگر ہم کر لیں، کہ پہلے حصے میں کہ صاحب میں طرح طرح سے مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ مثال کیوں دیتا ہے کہ انسان کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے یا ہر چیز غیب میں نہ رہے؟ پہلی بات۔ اگلا سوال جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہے۔ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ دیکھو تمہارا علم محدود ہے، تم جتنا بھی علم حاصل کر لو، تمہارے شعور کی سطح کتنی بھی بلند ہو جائے، لیکن تم رہو گے انسان، تمہاری عقل پست ہے۔ تو میں تمہیں مثال دیتا ہوں، اور مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم پر بات واضح ہو جائے۔ بات اس لیے واضح ہو جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ارشاد۔ انیق صاحب، اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ جی، اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ انسان یہ جان سکے کہ وہ نہیں جانتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ انسان کے اندر جب معرفت پیدا ہوتی، جیسے ہمارے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جب معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کر کے بھیجا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی عقل دی ہے، ایک تو ہے نا مخلوقات کو بھی اللہ نے عقل دی، شیر کو، کتے کو، بلی کو، جانوروں کو بھی عقل ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جو جدلی عقل دی ہے اور حقائق کی جس حد تک رسائی کی عقل دی ہے اور اس حد تک اس کو ہدایت فراہم کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ہم ایک دیوار کے پیچھے کی چیز ہے اور ہم اس کو بالکل سمجھ و شعور کے بغیر، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر ایک جانور سے ہم مطالبہ کریں کہ تم ایمان لاؤ، یہ وہ والی کیفیت نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کے ذریعے سوچ سمجھ کو استعمال کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعتاً میری عقل کی رسائی اس سے آگے نہیں ہے۔ جب میری عقل کی رسائی اس سے آگے نہیں ہے تو اب مجھے ایمان لے آنا چاہیے۔ اور یہ انسان کا صرف دین کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کل دنیا میں مشہور ہے ڈی این اے ٹیسٹ۔ اگر آپ پاکستان کی 20-22 کروڑ آبادی میں جا کر پوچھیں تو شاید 1 لاکھ لوگ جانتے ہوں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا، شاید میرا خیال اتنے بھی نہیں جانتے۔ لیکن ہم یہ جب کہیں پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ کوئی ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے فلاں فلاں کام ہم پتہ چلا سکتے ہیں، لہذا ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو انسان کی عقل جو ہے من حیث المجموع اگر دیکھیں تو ایک خاص حد تک رسائی رکھتی ہے۔ اس میں کچھ اختصاصی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت آگے تک رسائی دی ہوتی ہے، لیکن اس رسائی کے بعد، وہاں تک پہنچنے کے بعد اگر انسان اللہ کے آگے سر نہیں جھکا رہا تو یقینی طور پر اس کی اس رسائی میں کوئی کمی ہے، وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر رہا اور وہ کسی قسم کی غیر ضروری جدلی چیز کے اندر گھسا ہوا ہے، کچھ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو انبیاء کرام کے تسلسل کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کے وجود اور خدا کے انبیاء کے بھیجنے کے سلسلے اور کتاب ہدایت کے بھیجنے کی جو چیزیں وہ صرف ہمارے نبی پر آئی ہوں، یہ سارا تسلسل تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آیا ہے۔ تو انسان کی، جیسے کہ آج کے دور میں خدا کے انکار یا خدا بیزار معاشرہ ایک آج کل بڑا فیشن میں، خدا کا انکار اور خدا کا اقرار یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے دین نے متعارف کرائی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی۔ تو خدا کی شناسائی اور خدا کی پہچان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان سے مطالبہ کیا ہے، اس کے لیے جو عقل دی ہے اور اس کے لیے جو ہدایت دی ہے، اس کے بعد آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، آپ نے اس کو یہ سکھا دیا کہ فلاں مشین کس طرح چلتی ہے اور ایک ہدایت نامہ فراہم کر دیا، اس کے باوجود وہ آدمی غلط طریقے سے مشین چلا رہا ہے، تو اس کے اندر امکان غلطی کا بھی ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے غلطی کا امکان بھی رکھا، خطا پر درگزر کر دیا، لیکن ایک غلطی ایک دفعہ ہوتی، 2 دفعہ ہوتی، 100 میں سے اگر 100 کوششوں میں سے 90 کوششیں ایسی ہیں جو غلط ہو رہی ہیں، تو پھر آپ اس آدمی سے سوال کرتے ہیں تو تم میں صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس چیز کو سمجھو، اور اگر صلاحیت ہے تم سمجھتے ہو تو پھر تم جان بوجھ کے کر رہے ہو۔ اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا خلق الانسان ضعیفا، ایک جگہ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ ہم نے انسان کے اوپر امانت پیش کی تو انسان ظلوماً جہولا بھی ہے۔ انسان کی من حیث المجموع کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کمزور بھی ہے، یہ نادان بھی ہے، لیکن عقل بھی اس کے پاس بہت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، خلیفہ فی الارض کا جو ارادہ کیا، جس کی وجہ سے شیطان نے انسان سے حسد بھی کی، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد بھی کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ پر کی، سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس درجے پر مبعوث کیا، اس درجے پر رکھا۔ من حیث المجموع بات ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ابھی کہا گیا کہ ہم نے انسان کو تکریم دی ہے بنی آدم میں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو اتنی عقل اور شعور دیا، سمجھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ ہم ان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بات بھی فرمائی کہ ہم ان کے اندر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں جو اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اور کتاب ہدایت ان پہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت اس آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر عقلی رخ پر، علمی رخ پر اتمام حجت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب بندے انکار کرتے ہیں، اب دیکھیں آج کا جو ماحول ہے نا انیس صاحب، وہ دین کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے، دین کی تعلیم ہمارے لیے آسان بھی ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں ایک صاحب نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے علم کلام پر، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کسی اچھی بڑی یونیورسٹی میں جو مسلمانوں کا الہیات کا علم ہے، علم کلام، اس پر کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، اور فلسفے کے اوپر مغربی فلسفہ تو پڑھایا جاتا ہے جو فلسفی کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن علم کلام اور الہیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں، لیکن اگر ہم ان چیزوں کا چرچا رکھتے ہیں معاشرے میں، اور خدا کے وجود پر، خدا کے بالکل فعال ہونے پر، خدا کے حی قیوم ہونے پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ معاشرہ اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات حی قیوم بھی ہے، جیتا جاگتا بھی ہے، اور وہ حکم دیتا بھی ہے، اس کا حکم چلتا بھی ہے۔ خدا کا اس ادراک کرنے سے انکار کر دینا اور دلائل اس کے اوپر قائم کرنا، جیسا کہ مثال کے طور پہ دنیا کے اندر ایک زمانے میں بڑی فیشنیبل دلیل یہ تھی کہ جس چیز کو ہم اپنے سائنس اور اپنے میتھمیٹیکل ماڈلز کے ذریعے عقلی اعتبار سے ٹیسٹ نہ کر سکیں، وہ چیز وجود نہیں رکھتی۔ آج یہ دلیل بوگس ہے، آج یہ دلیل بودھی ہے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں کیونکہ انسانی اس دنیا کے اندر حقائق زیادہ ہیں اور انسان کی اس کو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت وہ کم ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس چیز کو میں ٹیسٹ نہ کر سکوں، عقلی پیمانے پر پرکھ نہ سکوں، یہ جو کچھ آج تک میں نے اس کے لیے ٹول اور اس کے طریقہ کار نکالے ہیں، چاہے وہ میرے میتھمیٹیکل طریقہ کار ہوں، عقلی ہوں، اس کے پر میں سارے حقائق کو ٹیسٹ کر سکوں، یہ میری کیپیسٹی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر میں کسی چیز کو ٹیسٹ نہ کر سکوں، کسی چیز کو میں علمی رخ پر اس کا محاکمہ نہ کر سکوں، اس کا میں انکار کر دوں، یہ کوئی معقول رویہ نہیں ہے۔ آج دنیا اس درجے تک پہنچی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ جب اس کے سامنے حقائق آ جاتے ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، حقائق کو وہ توڑتا ہے، موڑتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، مذہب کو عقل کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ مذہب عقل کے مقابلے میں بھی کبھی بھی نہیں کھڑا ہوتا، مذہب خواہش نفس کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ قانون، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، ایسے لوگوں کا جو دین کے خلاف ہیں، تو اس کے بارے میں یہ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہش کو، تو یہ بات وہ ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز واضح کر دیتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں اور کتابوں میں بھی کیا ہے، لیکن اس قرآن کریم میں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، بعض جگہ ضربنا آیا ہے، بعض جگہ صرفنا آیا ہے، ہم نے ہر چیز واضح کر دی۔ اور یہ بھی فرمایا جیسے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ ہم یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں بیان کر کر، انفس اور آفاق کے دلائل بیان کر کر، بڑی معرفت کی باتیں کر کے، بہت سادہ سطح کی باتیں کر کے، ہر طرح سے ہر طبقے کے لیے ایمان، حقائق ایمان، خدا کے وجود اور اس کے ایمان کی کیفیت کھولتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری حجت تام ہو جائے، حجت تمام ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے، خواہ اس انسان کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی طبقے سے سادہ مزاج کا ہو، یہ بہت علمی پہنچ رکھنے والا ہاں، اس کی ذہنی سطح خواہ
کیسی بھی ہو، دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ آپ درمیان میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن ذرا سی وہ گاڑی بات ہو گئی کہ آپ نے الہیات کے حوالے سے بات فرمائی۔ یہ جو تھیولوجی کے مسائل ہیں یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں نا مفتی صاحب۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، حکومت پنجاب نے قرآن کریم کو کریکلم میں شامل کیا، حکومت پنجاب نے بہترین کام کیا، اس کی تحسین ہونی چاہیے۔ بالکل۔ کتنے کالمز آ گئے اخبارات کے اندر اس کے خلاف کہ یہ کیا ہو گیا، کام کیوں ہو گیا، حکومت پنجاب نے کیوں کیا، اور مذاق اڑایا گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو قرآن کریم کو کریکلم میں لے آئیں۔ یہ الہیات کے مسائل جو ذرا آگے کے معاملات ہیں، کلاس 1 سے ماسٹرز تک، ایم اے تک، قرآن کریم کو مختلف مدارج میں نصاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ دیکھیے یہی 15 سال یہی بچے اور بچیاں جو باہر جا کر تعلیم اداروں سے نکل کر یہی ججز بنتے ہیں، یہی فوج میں جاتے ہیں، یہی جاتے ہیں بیوروکریسی میں، یہی جاتے ہیں عالم دین بنتے ہیں، یہی استاد بنتے ہیں۔ تو جب قرآن کریم پڑھ کر آئیں گے تو ان کی ذہنی ساخت کچھ اور ہوگی، لیکن قرآن کریم کو نصاب کا حصہ نہیں بنانا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ پنجاب میں ہوتا ہے تو اس پہ اعتراض بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل ہو رہا ہے پنجاب میں، بہترین کام ہوا۔ اگلی بات ذرا ہم اپنے موضوع پہ دوبارہ آ جاتے ہیں، کیونکہ درمیان میں آپ نے یہ بات بڑی اہم عطا فرمائی تھی۔ اب بار بار ایک آیت کا ٹکڑا ذہن آپ بیان کر رہے ہیں کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم کیوں مثالیں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم ان پہ غور و خوض کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آتا ہے کہ وہ عبادت جس میں غور و خوض نہ ہو، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ مثالوں کے ذریعے کیا اللہ یہاں فکر کی دعوت دیتا ہے کہ تم یہ جو جانور جس طرح دنیا کو دیکھتے ہیں، تم دنیا کو اس طرح مت دیکھو جیسے کوئی گائے بھینس بکرا سر اٹھا کے دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ تم دیکھو کائنات کو، تسخیر کائنات کا جو سبق قرآن کریم میں دیا جا رہا ہے اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ یتفکرون ارشاد۔ انیق صاحب، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تعریف فرمائی ہے سورہ آل عمران میں ان لوگوں کی، اور یہ فرمایا ہے کہ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جی، اور کہ وہ لوگ جب آسمانوں اور زمینوں میں فکر کرتے ہیں تو بالآخر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ اکبر۔ فکر دو جگہ یہ آیات آئیں، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، سورۃ الحشر میں 28ویں پارے میں ہے، جی ہاں۔ اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ کہ اکبر۔ یہ ہم آیات جو بیان کرتے ہیں ان کو صرف سمجھتے ہیں عقل رکھنے والے، جاننے والے لوگ ان آیات اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پھر جب وہ جاننے والے سمجھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اچھا، ہر جگہ ناس کا لفظ آ رہا ہے، جی نہیں، ناس اور ہر جگہ ناس، دیکھیے کیسی عجیب بات۔ چونکہ اللہ کی معرفت، انیق صاحب، اللہ کی معرفت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور یہ سمجھنا کہ اس کائنات کی تخلیق جو عبث نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے، یہ مخاطبت اللہ کی مسلمانوں سے نہیں، انسانیت سے، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آئی۔ ایک پروگرام مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک پروگرام میں ہماری اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ اگر کسی وجہ سے کسی آدمی کو یا معاشرے کے کچھ طبقات کو خدا کا پیغام سمجھ نہیں آ رہا اس لیے کہ انہوں نے خدا کے پیغام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، وہی یونیورسٹی کی بات آ جاتی ہے، ہم نے الہیات چھوڑ دی، تفسیر چھوڑ دی ہیں، تو یہ کون سا معقول رویہ ہے کہ خدا کی بات اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو خدا کا انکار کرو؟ ہمیں سائنس کی 50 چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو مزید تحقیق کر کے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کے لیے ہٹ دھرمی کے لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا، اور جیسے میں نے یہودیوں کے بارے میں کہا، قرآن کریم نے کئی لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے کہ بات ان پر آ گئی۔ فرعون پر بات واضح ہو گئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ شروع کی تو اس نے کہہ دیا کہ میں تو ابھی ایمان لاتا ہوں، آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان کے پاس جب خدا کی ہدایت آتی ہے اور اس کی عقل کو کھٹکھٹاتی ہے تو انسان من حیث المجموع، چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر سمجھ شعور کی کمی ہو یا جن کے اندر کوئی ایسی بات سمجھنے میں دقت پیش آتی ہو، من حیث المجموع انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو پیغام آ کر مجھے مخاطب کر رہا ہے یہ پیغام درست ہے۔ اس کے بعد بھی جب وہ اس سے انکار کرتا ہے
شرما حضوری میں انکار کرتا ہے یا کسی منصب کو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے آ کر کہا ہمیں تو یقین تو ہے. بادشاہوں کا آپ نے خطوط لکھے, بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ بادشاہ نے مشورہ کیا کہ یہ بات صحیح لگ رہی ہے, تو ذرا دربار میں شور شرابہ ہوا تو بادشاہ خاموش ہو گئے کہ میں اگر یہ کام کرتا ہوں. بادشاہوں کو تک کوئی معرفت ہو گئی, جن کو خطوط لکھے گئے ان کو معرفت ہو گئی کہ یہ نبی برحق ہے اور اب ہماری حکومت جاری ہے. اب اس کے بدلے میں ان کا کام کیا تھا کہ وہ ایمان لاتے. انہوں نے کیا کیا, نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے, کسی نے خط پھاڑ دیا, کسی نے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کے واقعات قرآن کریم اللہ تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو کہاں کہاں اللہ نے کیسے کیسے معرفت عطا فرمائی, کیا کیا چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ دلائل ان کے سامنے آئے, لیکن ان کی قوموں کا رد عمل کیا رہا. کچھ لوگ ایمان لے آئے, کچھ نے تنگ کیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں, قوم عاد ثمود. تو یہ جب اس پوری تاریخ انسانیت پر اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں نظر ڈالیں تو یہ بات پھر واضح ہوتی ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کیا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کریم کے بارے میں کہ اگر ہم یہ پہاڑ پر اتارتے ہیں تو لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. انسان پر اترا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی قدر نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پر اس کی شدت ہوتی تھی. بہت ساری روایات آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس من حیث المجموع انسانی رویے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور ایک سوال آتا ہے وہی جو میں نے شروع میں بھی بات عرض کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب کیا ضرورت ہے اللہ کو کرنے کی, بھئی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, تم سب کو ہدایت دے دے. کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو کوئی مجبوری ہے, وہ نبی بھیج رہا ہے اور وہ غیب پر ایمان دلوا رہا ہے اور تمہاری منت سماجت کر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس کا ایک بنایا ہوا نظام ہے جو ایک خاص مدت کے لیے بنایا, جس کے اندر خلق الموت والحیات ولیبلوکم ایکم احسن عملا رکھا, انبیاء کا سلسلہ بھیجا, آزماتا ہے تمہیں. لاتے ہو ایمان یا نہیں لاتے, ایمان بالغیب کرتے ہو یا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا خلافت والا جو طریقہ ہے. تو اس وجہ سے انیق صاحب یہ ذہن میں ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آدھ جگہ اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ جو دنیا ہے ہم یحسب الانسان و یترک سدی, انسان کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا, یہ ہم نے ایسے کوئی کھیل کود بنایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے خلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام بنایا ہے. یہ کوئی ایسی کھیل کود نہیں ہے کہ جیسے بچے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں ساحل پر جاتے ہیں گھروندے بنا کے توڑ دیتے ہیں. نہیں, یہ پورا ایک نظام خیر و شر قائم کیا ہے جس کے اندر خیر بھی ہے, شر بھی ہے, محاسبہ بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. مطالبہ کیا, دلائل دیے. اب یہ اللہ نے کیوں کیا ہے, اس کی کیا حکمت ہے اور وہ کیا ہے, وہ سب بات کی چیزیں ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو دلائل آئے ہیں ان کی روشنی میں کیا خدا کی معرفت آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور یہ بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ جو میں الہیات پر بات آئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے دلائل کمزور ہیں یا انبیاء کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے. آج بھی دنیا کے اندر خدا کو ماننے والے زیادہ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے وہ لوگ جن کو ہدایت نہیں پہنچی ہے ان تک ہدایت پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. جیسے آج لبرلزم یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو داعی ہیں, خدا بیزار معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. جو آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کی کہ اگر خدا کی اتاری ہوئی کتاب جو کہ اس ملک کے اندر بسنے والے 96% مسلمانوں کا مطالبہ ہے, اگر پڑھائی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس پر کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیا خدا کی کتاب نہ پڑھانا یا وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں کیا وہ شدت پسند نہیں کہلائے؟ اگر ایک مسلمان معاشرہ اپنے اوپر اللہ کی کتاب نازل کی ہوئی پڑھنا چاہتا ہے اور چند لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھی جائے, تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو جنگ ایک چلی آ رہی ہے یہ جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ حق کیا اور باطل کیا. لوگوں کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. لوگوں کو معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جس نظام کی حمایت کرتے ہیں وہ غلط ہے. آج دنیا کے اندر انیق صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا نہیں ہو رہا. دنیا کے اندر جو ہے وہ مردوں کی شادیوں کے اوپر چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, گے اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں دنیا کے اندر, اور جو جینڈر اسٹڈیز کے اندر بعض ایسے ٹاپک پڑھائے جاتے ہیں. پاکستان میں تو نہیں پڑھائے جاتے الحمدللہ, لیکن باہر کی دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں جس کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو جب سامنے والا پروموٹ کرنے کا حق رکھتا ہے تو وہ لوگ جو مسلمان ہیں جن کو اپنے ایمان
کتاب پر یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے اور مذہب اس کائنات کی جو اصل حقیقت ہے، وہ آدمی کیوں نہیں آگے بڑھے؟ بالکل بڑھنا چاہیے، خدا کی کتاب کو نافذ کرنا چاہیے، خدا کی کتاب کو پڑھنا چاہیے. اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جس پیغام کو عام کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، وہ یہی ہے کہ خدا کی کتاب کو جس طریقے سے ہم نے جزدان میں بن کر کے ایک بک شیلف میں رکھ دیا ہے جس پر گرد پڑ رہی ہے، اور قرآن کریم اللہ سے قیامت کے دن کہے گا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس کتاب کو واپس اگر معاشرے میں نافذ کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو توریت اور انجیل کے بارے میں فرمایا کہ اگر اہل تورات اور اہل انجیل اگر یہ توریت کو اپنے یہاں نافذ کرتے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ان کو آسمانوں سے بھی رزق ملتا، زمین سے بھی رزق ملتا. پھر مثال دے دی گئی یہاں پر، پھر مثال دے دی گئی کہ آسمانوں اور زمینوں سے ملتا. تو یہ ساری مثالوں کے ذریعے انسان کے سامنے ایک حق بیان کیا جاتا ہے، من حیث المجموع بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم نے خدا کی چیزیں پڑھنا چھوڑ دی، خدا سے تصور ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم حاصل کرتے ہی نہیں ہیں. جتنی ہم میتھمیٹکس کی کتابیں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، اس کے عشر اشیر بھی ہم جو ہے وہ دینی کتابیں نہیں پڑھاتے، خدا کا تصور نہیں پڑھاتے، ایمانیات نہیں پڑھاتے، مسائل نہیں پڑھاتے. تو جب یہ چیزیں نہیں پڑھاتے تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. تو وہ قصور اس بچے کا نہیں ہے جو جوان ہو کر آج سوال اٹھا رہا ہے، قصور تو اس کا ہے کہ اس کو سکھایا کچھ نہیں گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں چیزیں سکھانی چاہیے، اور جب کھلے طریقے سے اس پر گفتگو ہوگی تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ خدا کے دین اور خدا کی بیان کی بھی دلائل وہ ضرور غالب ہوں گے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظم ہے. اور یہ بھی ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کی جو طریقہ کار اور پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ بھی تو پوری ہونی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی ان لوگوں پر جو اس وقت کائنات کی بدترین مخلوقات ہوں گے. لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الخلق. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو خدا کے دین کا انکار ہے، خدا کا انکار ہے، خدا بیزار معاشرے ہیں، یہ قیامت کے دن آہستہ آہستہ بڑھیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تکوینی نظام ہے جو بھی چلا آ رہا ہے. ہم پابند ہیں تشریع کے، ہم پابند ہیں خدا کے حکم کے، اور خدا کا حکم یہ کہ خدا کی بات کو کھل کر بیان کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی چیزیں لوگوں تک پہنچایا. آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فاداها کما سمع. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سن کر اس طرح پہنچا دے جیسے اس نے سنی. تو اس دین کی لفظاً اور معناً تبلیغ اور دین خدا کے پیغام کو لفظاً اور معناً پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری. لہذا اگر پنجاب حکومت نے قرآن کریم کی تعلیم کا فیصلہ کیا ہے تو معرفت خدا اور خدا کی دلیل کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اچھا اور مستحسن فیصلہ ہے. اور یہی وہ واحد طریقہ ہے. ہم اکثر یہاں بیٹھ کے فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن کی طرف دعوت دیں تو کچھ لوگ اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم وہ واحد طریقہ ہے جس کو پڑھ کر، جس کو اپنے معاشرے میں اختیار کر کے اللہ کے کلمے پر اتفاق ہو سکتا ہے، جمع کیا جا سکتا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہمارے نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے. یہ وہ چیزیں جس کے ذریعے امت میں وحدت پیدا ہو سکتی ہے. تو آج اگر وحدت کی کہیں سے بات اٹھتی ہے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں جی کون سا ترجمہ پڑھا جائے گا. ہم کہتے ہیں کوئی سا بھی پڑھیں آپ. آدمی جب دین سیکھ جائے گا تو اس کے سامنے چیزیں کھل جائیں گی. یہ مت سمجھیں گا آپ. یہ تو پھر میتھمیٹکس کے پر بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جی میں ریاضی کی کون سی کتاب پڑھاؤں. پڑھانے کے 20 طریقے ہیں، پاکستان اور انڈیا کے مصنفین بھی ہیں، باہر کے بھی. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں، موضوع پڑھا دیجئے، آپ قرآن پڑھا دیجئے، خود انسان اس دلیل تک پہنچ جائے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی آیت میں کہ ہم نے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. تمام چیزیں کھول دی ہیں. جب کھل کے واضح ہو جائیں گی تو پھر دین کی طرف خود ہی چلا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث کی تعلیم سے روکنے کا بڑا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور خطرہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں جتنا ہی دین آئے گا اتنا ہی معاشرے اس پر عمل کرنے کی طرف بڑھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے کیا آیت تلاوت فرمائی کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے رب میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں قیامت کے دن. قیامت کے دن. اچھا مفتی صاحب، ٹو ڈوز، کیونکہ اب آخری وقت ہے پروگرام کا. کرنے کے کام کیا ہیں؟ یتفکرون، فکر کرو، غور کرو. آپ نے درمیان میں ایک لفظ، لیکن ذرا گاڑا ہے وہ لفظ، معرفت معرفت معرفت. کئی مرتبہ آپ نے معرفت کی بات کی، لیکن ذرا اس کو ہم بہت آسان کر لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے میں، یا رجوع اللہ، پھر ذرا گاڑا لفظ ہو گیا، یا رجوع اللہ. میں اللہ سے ملنا چاہ رہا ہوں، میں اللہ کو اللہ سے مانگنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ میں تیرا بننا چاہ رہا ہوں.
تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہم ارینی حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت بتا دے جیسا کہ وہ ہیں۔ تو وہ فکر، غور، یہ آیت ہمیں کتنا غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے تاکہ انسان کا جھگڑالو پن وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے انیس صاحب، جیسا کہ ابھی پروگرام کے دوران آپ نے ایک بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دلائل رکھے ہیں جو کہ ہر مستوی علمی، ہر انسانی سطح کے، عقلی ذہنی سطح کے لحاظ سے وہ کام وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک عام سطح کا آدمی، ہم یہ سمجھ لیں کہ کھیت میں کام کرنے والا ایک سادہ مزاج کا آدمی، اور ایک بڑی جسے کہتے ہیں کہ اپنے ایک طبقے کا امام، جی دونوں کی ذہنی رسائی تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حقائق رکھے۔ قرآن کریم کو ہم دو طریقے سے پڑھیں۔ ایک ہمیں پڑھنا چاہیے نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان کیا ہے، ایسی باتیں بھی رکھی ہیں، چھوٹی بھی رکھی ہیں، بڑی بھی رکھی ہیں، مکھی مچھر کی مثال دی، جانوروں کی مثال دی، اپنی عظمت کا بیان کیا ہے، آخرت کا بیان کیا ہے، پچھلی اقوام کا بیان کیا ہے۔ اور دوسرا اس میں حقائق اور معرفت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے پر ہیں، اللہ کی صفات پر باتیں ہیں۔ قرآن کریم کا پیغام اس معاشرے میں جب عام ہوگا، ٹھیک ہے، طریقہ کار کیا ہے نا، جیسے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے بتا دی یہ بات۔ اب یہ کہ زمین و آسمان کا نور ہے اللہ تعالیٰ، پھر آگے مثالیں چل رہی ہیں، طریقہ کار، ٹو ڈوز، ایک روڈ میپ، بلکہ میں اس کو آگے کہیں گے کرٹیکل پاتھ، کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، میں کیسے پڑھوں گا اور کیسے جاؤں گا، کہاں تک یہ بات سمجھوں گا، کیسے سمجھوں گا۔ مجھے قرآن اپنے اندر اتارنا ہے، نازل کرنا ہے، جو علامہ اقبال کے والد نے علامہ اقبال کو نصیحت کی تھی کہ تم اس طرح قرآن کریم پڑھو جیسا کہ یہ تم پر نازل ہو رہا ہو۔ ارشاد جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی تعلیم کو جب ہم عام کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے کا جو سب سے بڑا ہمارے سامنے واضح چیز آتی ہے اور طریقہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ قرآن کریم کو ہم ترجمے کے رخ پر، جیسے مثلا حکومت پنجاب نے ایک فیصلہ کیا، ترجمے کے رخ پر ہم قرآن کریم کو عام کرتے ہیں تو ایک آدمی کی قرآن فہمی جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتی ہے، اور قرآن فہمی جو ہے اس کے لیے بہت باسہولت ہو جاتی ہے، قرآن فہمی جو ہے اس کے لیے بہت قریب تر ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن فہمی کو ترجمے کے ذریعے عام سمجھا کر اس کو عام کریں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ جو میں نے الہیات کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب ہم الہیات پر گفتگو کرتے ہیں، ایسے علوم ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں آتے ہیں، تو پھر ہم ان علوم کی گفتگو، ان علوم پر گفتگو کی طرف جا سکیں گے، ان علوم کے پر کام کر سکیں گے کہ جو علوم ہمارے وہ ہیں جن کا تعلق بڑے ان حقائق سے کہ جو علمی حقائق کہلاتے ہیں۔ ان دونوں طریقوں پر گفتگو کی جائے، ایک عام سطح کے آدمی کے لیے قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کی بنیادی چیزوں تک رسائی ہو۔ ہر آدمی سے وہ مطالبہ نہیں ہے، ہر آدمی سے یہ مطالبہ ضرور ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہر آدمی کو نصیحت آتی ہو، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی اس تک رسائی ہو۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر جو بڑے حقائق ہیں، اللہ نور السماوات والارض کیا مراد ہے، یا یہ کہ اللہ ید اللہ فوق ایدیہم کیا مراد ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض جگہ جو تکوینیات کا ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت خضر علیہ السلام سے جن اللہ کی برگزیدہ ہستی سے ملاقات تھی، وہاں کیا حقائق تھے۔ تو کچھ حقائق ایسے ہیں جو علمی سطح پر بہت بلند ہیں، ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں، ان کے لیے بھی گفتگو کرنے والے، ان کو بھی سمجھنے والے موجود ہیں۔ لیکن ایک عوامی سطح کے لیے، ایک فہم و نصیحت کے لیے، ایک آدمی جو کہ یہ جاننا چاہتا ہے، کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہے وہ، اس کے لیے بنیادی اخلاقی ضوابط کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا سکھایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیحت ہمیں کیا کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے چیزیں سکھانا چاہتا ہے، کس درجے کا خدا سے تعلق اور کس درجے کی آخرت کی خدا خوفی سکھانا چاہتا ہے، وہ چیزیں ہم تک آنی چاہیے۔ صرف ترجمہ نہیں، ترجمے کے مطالب آنے چاہیے، مقاصد آنے چاہیے۔ جیسے کہ ایک پروگرام میں ہماری اس پر بات ہوئی تھی کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا طرز حیات کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہم قرآن کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر انسان کے لیے خدا پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بتائیں ان پر ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے، اور انسان کے اندر جو جدلی کیفیت ہے وہ کم پڑتی ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور کنفیوژنز دور ہونے لگتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار جیسے کہ میں نے عرض کی تھی کہ وہ ٹو ڈوز، روڈ میپ، اس سلسلے میں اگر گھر میں روزانہ 15 منٹ کا مدرسہ
آباد کر دیا جائے. کم از کم 3 آیات، کم از کم 3 آیات، اس سے زیادہ بھی ہو جائیں تو سبحان اللہ کہ 3 آیات یعنی الحم سے لے کے والناس تک آیات کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفاسیر میں جائیں، بات کلیئر ہو جائے. یہ قرآن کریم جب ہمارے اندر اتر آتا ہے تو نہ تعصب ہوتا ہے، نہ مسلک پرستی ہوتی ہے، نہ ذہنی خلفشار ہوتا ہے، چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری طرف اللہ فرما رہا، ہماری طرف لوگ آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. تو قرآن کریم کو حرز جاں بنانا چاہیے. بالکل صحیح. کم از کم یعنی 15 منٹ رات کا کھانا کھانے کے بعد فیملی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ کے چلیں بھئی 3 آیات ہم سب مل کے پڑھیں گے، سمجھیں گے. 1 سال میں اندر تبدیلی آ جاتی ہے، ملایت سے بھی پاک ہو جاتا ہے انسان کہ نہیں کہ جو کہہ دیا کسی نے اس کو مان لیا. خود پڑھ کر قرآن کریم کو اندر اتاریں اپنے، یہ کام ہونا چاہیے. اور جیسا آپ نے فرمایا، بہت اچھی بات فرمائی کہ جو بھی ترجمہ اور جو بھی تفسیر آپ کو پسند ہو، آپ وہ تفسیر پڑھیں، وہ ترجمہ پڑھیں، لیکن قرآن کریم سے قریب ہوں. کیونکہ قرآن کریم جب انسان پڑھ لیتا ہے تو نہ تو وہ جھگڑالو ہوتا ہے، نہ وہ انسان کے حقوق کو مارتا ہے، نہ ہی وہ معاشرے کا غیر مفید شخص ہوتا ہے. معاشرے کو اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. قرآن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یعنی قرآن ہمیشہ کیوں ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے، کیسے آگے رہتا ہے، ذرا یہ بات فرما دیجئے اور یہ کلیئر کر دیجئے. کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اکثر ایک سوال کرتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ سے کرتے ہوں گے. وہ یہ کہ جناب والا ہمارے پاس عقل ہے اور ہم عقل کی بنیاد پر اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں، ہم فیصلے خود کریں گے. تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جہاں ذہن انسانی یا عقل انسانی کی حد مکمل ہوتی ہے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر، جس طرح آپ نے ہمیں آج پورے پروگرام میں نصیحت کی کہ قرآن کریم سے ہم قریب ہو جائیں تو سب باتیں واضح ہو جاتی ہیں. تو یہ ذرا بتا دیجئے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ قرآن کریم کس طرح انسان کی تطہیر کر دیتا ہے، انسان کی تہذیب کر دیتا ہے. ارشاد. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں الہیات یعنی کہ خدا کا تصور کیا ہے، خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. جی ہاں. خدا کی ذات اور صفات کیسی ہیں، اور اللہ کے جو حقوق بندوں پر ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے وہ بیان فرمائیں. اور آخرت کا تصور دیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. تو بنیادی ایمان کی جو چیزیں ہیں ان کو قرآن کریم کی روشنی میں جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حلال اور حرام کے جو فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے جب ہم زندگی پر چلیں گے تو یہ وہ طرز حیات ہے جو خدا چاہتا ہے. ذہن انسانی کی قرآن کریم امامت کیسے کرتا ہے؟ قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول کے اوپر نازل فرمایا، اس کی تشریحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے فرمائی. تو اللہ کے نبی کا عمل، اللہ کے نبی کی تفسیر اور قرآن کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انفس و آفاق کا جس کا حل ہمیں قرآن کریم کے اصول کی روشنی میں نہ ملے. ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو کتاب جتنی بڑی ہوگی، جتنی وسیع ہوگی، جتنی وسعت والی ہوگی، وہ اتنا اصول پر مبنی ہوگی، پرنسپلز پر مبنی ہوگی. اس کے اندر شاید بنیادی جزوی باتیں، ڈیٹیلز اس کے اندر اتنی نہیں ہوں. ڈیٹیل ہمیں اس کے اندر ملتی ہیں احادیث کے اندر، یا انسانی عقل اس کے اندر جو ڈیڈکشن کرتی ہے، اس کے اندر جو فقہاء کرام اور علماء امت نے جو کچھ بھی عمل کیے ہیں. یہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب انسان کے پاس عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو کیا اللہ نے اختیار نہیں دیا؟ بالکل دیا ہے. ان اصول و ضوابط کی روشنی میں انسانی عقل کو بھی اختیار دیا ہے اور سوال اسی عقل سے ہوگا. تو چنانچہ یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو معطل کیا ہے. انسانی عقل کو اللہ نے راہ دکھائی ہے، معطل نہیں کیا. یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اپنی عقل معطل کرو، یہ ضرور مطالبہ کیا کہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہا. جس طرح اگر میں اندھیرے میں کھڑا ہوں تو میری عقل اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کرتی ہے روشنی کی، کیونکہ یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. منزل نہیں. تو عقل ہمیں کہتی ہے روشنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے سامنے 50 چیزیں پڑی ہیں، میں تمہیں روشنی دکھاتا ہوں. روشنی یہ ہے،
جو انبیاء کا دیا ہوا راستہ ہے. اور جب انفس و آفاق کے جب مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے سیاسی مسائل ہوں، اجتماعی ہوں، انفرادی ہوں، جب ہم ان کو قرآن کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہ طرز حیات آتا ہے جو مقصد حیات سے ملا ہوا ہے. اور اگر اس روشنی میں حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو طرز حیات آتا ہے وہ مقصد حیات سے مزاحم ہوتا ہے. کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا سیاسی نظام، ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، ہمارے جو اجتماعی نظام ہوتے ہیں، ہمارے معاشی نظام ہوتے ہیں، وہ مقصد حیات سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یعنی سب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ میں حج کر کے آیا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ ہم تو حرام کے کام میں مبتلا ہیں، ہمارے یہاں سود بھی چلتا ہے، ہمارے یہاں رشوت بھی چلتی ہے، ہمارے یہاں حرام بھی چلتا ہے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سال سے ہم نے دین کو جب پیچھے ڈالنا شروع کیا تو آج ہمارے سامنے ایک معاشرہ ایسا اٹھ کر آیا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت نہیں. اور آج ہمارے سامنے یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، آج ہمارے سامنے اشکال پیدا ہو رہے ہیں. اگر ہم اس طرز حیات کو، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کہ ہم خدا کے ہاں کامیاب ہو جائیں وہ ہمارے طرز حیات سے ملے، تو اس طرز حیات کو قرآن کی روشنی میں ڈالنا ہوگا. اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کریم کو اپنے لیے عملی طور پر، علمی طور پر تو ہے، پاکستان کا آئین بھی ہمیں کہتا ہے کہ قرآن و سنت سے مزاحمت رکھنے والا کوئی قانون نہیں بن سکتا. تو علمی طور پر تو ہم مانتے ہیں، ایمانی طور پہ مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر اگر اس چیز کو ہم نافذ کر لیں تو وہ اس سے ہمیں انسانی ذہن کو ایک رہنمائی ملتی رہے گی. اور آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو زبان سے کہے وہ عمل بھی کرے. عمل کا اور قول کا اور فعل کا فرق یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہمیں اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم بھی عام کر لیں لیکن ہمارا عمل اس سے ٹکراتا ہو تو یہ چیز ٹھیک نہیں. طرز حیات بھی بدلنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. قول اور فعل، گفتار، کردار ہم آہنگی ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہاں تو ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو ناس انسانیت کی بات ہو رہی تھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے. حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہے. چھوٹی سی آیت لیکن کتنے اہم موضوعات تھے. مفتی صاحب کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بالکل واضح کیا قرآن کریم کی اس آیت کو اور عہد سے جوڑا، لمحہ موجود سے جوڑا. قرآن کریم ذہن انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. بس قرآن کریم سے قربت کی ضرورت ہے. ایک تو قربت کی جائے اور علم اور عمل، جو بات کی بہت اہم بات کہ علم ہوتا ہے ہمیں کہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے ہم کیوں گریز پا ہو جاتے ہیں، اس پر پھر ہم کبھی بات کریں گے. آئین پاکستان کی بات بھی کی مفتی ارشاد صاحب نے کہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہوگا کہ جو دین سے اس کا تصادم ہو، متصادم ہو. لیکن کیا ہی اچھا یہ ہو کہ ہمارے جو قوانین ہیں وہ قرآن کریم سے برآمد ہوں، قرآن کریم سے نکالے جائیں. ہاں، متصادم کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا. 97% مسلمانوں کا یہ ملک ہے، لیکن قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے. مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ جو زمین پر ہم نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کا نفاذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان 3 طبقات میں تو نہیں ہو رہا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کس پیغمبر کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام. 28 سپاروں میں آپ کا ذکر ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ یا سورہ لہب یا سورہ علق؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے
0092 321 825 0194 وقت قرآن اندازی کا حضرت مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کون ہیں؟ اسد اللہ عارف صاحب سیالکوٹ سے. اسد اللہ عارف صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا. جو شخص حق کے ذریعے عزت پاتا ہے وہ رسوا نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں